अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों। मैं हाफ़िज़ अब्दुल नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह चौथा पारा सूरा आले इमरान आयात नंबर 97 ता 100 तक की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर पढ़ने की शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताबि लिम तकफुरून बिआयातिल्लाहि वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून। कुल या अहलल किताबि लिम तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन तबूनहा इवजन व अंतुम शुहदा वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा यरुद्दूकुम बअद ईमानिकुम काफ़िरीन व कैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलुहु व मन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिय इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। तुम फरमाओ ए किताबियों, अल्लाह की आयतें क्यों नहीं मानते और तुम्हारे काम अल्लाह के सामने हैं। तुम फरमाओ ए किताबियों, क्यों अल्लाह की राह से रोकते हो उसे जो ईमान लाए, उसे टेढ़ा किया चाहते हो और तुम खुद उस पर गवाह हो। और अल्लाह तुम्हारे कोतकों यानी कि बुरे अमालों और करतूत से बेखबर नहीं। आए ईमान वालो, अगर तुम कुछ किताबियों के कहे पर चले तो वो तुम्हारे ईमान के बाद तुम्हें काफिर कर छोड़ेंगे। और तुम क्यों कर कुफ्र करोगे और तुम पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं और तुम में उसका रसूल तशरीफ़ लाया और जिसने अल्लाह का सहारा लिया तो ज़रूर वो सीधी राह दिखाया गया। यहाँ इसकी तर्जमा अख्ताम पजीर होता है। अब इसकी तफसीर तफसीर पढ़ते हैं। जो उसकी हरमत व फजीलत पर दलालत करती हैं, इन निशानियों में से बाज़ यह है कि परिंद काबा शरीफ के ऊपर नहीं बैठते और इसके ऊपर से परवाज़ नहीं करते, बल्कि परवाज़ करते हुए आते हैं तो इधर उधर हट जाते हैं। और जो परिंद बीमार हो जाते हैं वो अपना इलाज यही करते हैं कि हवाए काबा में होकर गुजर जाएं, उसी से उन्हें शिफा होती है। और वहूश एक दूसरे को हरम में ईज़ा नहीं देते, हत्ता के कुत्ते इस सरजमीन में हरन पर नहीं दौड़ते और वहाँ शिकार नहीं करते। और लोगों के दिल काबा मज़मा की तरफ खींचते हैं और इसकी तरफ नज़र करने से आंसू जारी होते हैं। और हर शब जुम्मा को अरबाए औलिया इसके गिर्द हाजिर होती हैं और जो कोई इसकी बेहरमती का कसद करता है बर्बाद हो जाता है। इन्हीं आयत में से मकाम इब्राहिम वगैरह वो चीज़ें हैं जिनका आयत में बयान फरमाया गया। मकाम इब्राहिम वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा शरीफ की तामीर के वक्त खड़े होते थे और इसमें आपके कदम मुबारक के निशान थे जो बावजूद तवील ज़माना गुजरने और बकसरत हाथों से मस होने के अभी तक कुछ बाकी है। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स कत्लो जिनायत करके हरम में दाखिल हो तो वहाँ ना उसको कत्ल किया जाए ना उस पर हद कायम की जाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अगर मैं अपने वालिद खिताब के कातिल को भी हरम शरीफ में पाऊँ तो उसको हाथ न लगाऊं यहाँ तक कि वो वहाँ से बाहर आए। मसला इस आयत में हज की फर्जियत का बयान है और इसका कि इस्तात शर्त है
حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر زاد والراحلہ سے فرمائی۔ زاد یعنی توشہ کھانے کا انتظام۔ اس قدر ہونا چاہیے کہ جا کر واپس آنے تک کے لیے کافی ہو، اور یہ واپسی کے وقت کا اہل و عیال کے نفقہ کے علاوہ ہونا چاہیے۔ راہ کی امن بھی ضروری ہے، کیونکہ بغیر اس کے استطاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی ظاہر ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرض قطعی کا منکر کافر ہے۔ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق نبوت پر دلالت کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر کے اور آپ کے نعت و صفت چھپا کر، جو توریت میں مذکور ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت توریت میں مکتوب ہے، اور اللہ کو جو دین مقبول ہے وہ صرف دین اسلام ہی ہے۔ شان نزول: اوس و خزرج کے قبیلوں میں پہلے بڑی عداوت تھی، اور مدتوں ان کے درمیان جنگ جاری رہی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں ان قبیلوں کے لوگ اسلام لا کر باہم و شیر و شکر ہوئے۔ ایک روز وہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ان سے محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ شاس بن قیس یہودی، جو بڑا دشمن اسلام تھا، اس طرف سے گزرا اور ان کے باہمی روابط دیکھ کر جل گیا، اور کہنے لگا کہ جب یہ لوگ آپس میں مل گئے تو ہمارا کیا ٹھکانہ ہے۔ ایک جوان کو مقرر کیا کہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی پچھلی لڑائیوں کا ذکر چھیڑے، اور اس زمانہ میں ہر ایک قبیلہ جو اپنی مدح اور دوسروں کی حقارت کے اشعار لکھتا تھا پڑے۔ چنانچہ اس یہودی نے ایسا ہی کیا، اور اس کی شرر انگیزی سے دونوں قبیلوں کے لوگ طیش میں آ گئے اور ہتھیار اٹھا لیے۔ قریب تھا کہ خون ریزی ہو جائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر پا کر مہاجرین کے ساتھ تشریف لائے اور فرمایا کہ اے جماعت اہل اسلام، یہ کیا جاہلیت کی حرکات ہیں؟ میں تمہارے درمیان ہوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کی عزت دی، جاہلیت کی بلا سے نجات دی، تمہارے درمیان الفت و محبت ڈالی، تم پھر زمانہ کفر کی حالت کی طرف لوٹتے ہو۔ حضور کے ارشاد نے ان کے دلوں پر اثر کیا، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ شیطان کا فریب اور دشمن کا مکر تھا۔ انہوں نے ہاتھوں سے ہتھیار پھینک دیے اور روتے ہوئے ایک دوسرے سے لپٹ گئے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما بردارانہ چلے آئے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ پیارے دوستو، یہاں تک اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کو پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو معزز ناظرین ہمیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام کو صحت عطا فرمائے، صحت کی زندگی عطا فرمائے، اور اگر کوئی پریشان ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرمائے، اور آپ کے کاروباروں میں خیر برکت عطا فرمائے، آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اور میری آپ سے صرف یہ ریکویسٹ اور استدعا ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور اس پیغام کو ہر فرد اور ہر کلمہ گو تک پہنچانے کے لیے آپ ضرور اس میں میرا اپنا تعاون کریں۔ اور تعاون کی شکل یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کے اندر، اپنے عزیز و اقارب کے اندر، دوستوں کو اس چینل سے ضرور آگاہ کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پاک سے آگاہی ملے، قرآن پاک کے احکامات سے ان کو شناسائی ملے۔ کیونکہ اگر کوئی ایک کلمہ گو بھی ہمارے اس میسج سے، اس کلام مقدس کے اس میسج جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، ختم نبوت کے صدقے اس آخری امت کے اوپر یہ پیغام ہر کلمہ گو کے اوپر جو یہ فرض ہے، تو انشاءاللہ اگر ہم یہ فرض نبھانے میں کسی ایک کلمہ گو تک بھی اگر کوئی ہدایت کا کوئی ایک کلمہ بھی پہنچ گیا، تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔